ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار اور ساری کائنات کے نظام کو تنہا چلانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار رحمتیں، برکتیں اور نوازشیں نازل ہوں اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی اور رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر، آمین۔ محترم سامعین، یہ ہفتہ واری پروگرام کی تیسری نشست ہے۔ پچھلی نشست میں توحید کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ آج کا موضوع بھی توحید ہی سے متعلق ہے، لیکن عنوان ہے کفار مکہ ہی مشرک کیوں؟ ظاہر سی بات ہے یہ سوال اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب کوئی یہ کہنے والا اس بات کا دعوے دار بھی ہو کہ کفار مکہ ہی صرف مشرک ہیں، یا دوسرے لفظوں میں کوئی اس بات کا دعویٰ دار ہو کہ جو آدمی اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے، جو کلمہ گو نہیں ہے، صرف وہی مشرک ہو سکتا ہے۔ جو اسلام میں داخل ہو چکا ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی دعویٰ پر یہ سوال کیا گیا ہے کہ کفار مکہ ہی مشرک کیوں؟ دراصل معاملہ یہ ہے کہ ہمارے کئی مسلمان بھائی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ کوئی مسلمان اسلام میں داخل ہونے کے بعد، کلمہ توحید کا اقرار کر لینے کے بعد کوئی بھی عمل کرے، کسی طرح کا عقیدہ رکھے، وہ ہر صورت میں صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اب وہ ایمان سے خارج نہیں ہو سکتا ہے، اس کا کوئی بھی عمل شرک نہیں ہو سکتا، وہ خود مشرک نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمارے کچھ برادران اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ اسی دعویٰ کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اس دعویٰ کی حقیقت کو جاننے کے لیے آئیے سب سے پہلے ہم توحید کی قسموں کو دیکھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں توحید نام ہے اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے تمام افعال میں تنہا، یکتا، واحد اور منفرد سمجھنے کا۔ اس لیے توحید کی تین قسمیں یا تین شکلیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے اللہ رب العالمین ہی کو تنہا رب ماننا۔ ربوبیت میں کسی کو اللہ رب العالمین کا شریک اور ساجھیدار نہ سمجھنا۔ تنہا رب ماننے اور ربوبیت میں کسی کو ساجھیدار نہ سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کو ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا رازق، تمام قسم کے نفع نقصان کا مالک، حیات اور موت کا ذمہ دار اور حقیقی مالک، اور ساری کائنات کا مدبر اور ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اور مختار کل تسلیم کرنا۔ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، موت و حیات بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اور کائنات کا سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں نہ تو ذاتی طور پر کسی کا کوئی اختیار اور کسی کی کوئی شرکت ہے، اور نہ عطائی طور پر کسی کی کوئی شرکت ہے۔ بلا شرکت غیر اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ اللہ رب العالمین نے
قرآن کریم میں بہت سے مقام پر اپنی توحید ربوبیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ پہلی سورت سورہ فاتحہ کے شروع ہی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی حمد اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام قسم کے جہانوں کا تنہا رب ہے۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے الا لہ الخلق ولہ الامر، آگاہ رہیے اللہ رب العالمین ہی نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے اور ساری مخلوقات پر صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رب العالمین ہی کی ذات روزی دینے والی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا کسی بھی قسم کی روزی کا قطعاً مالک اور ذمہ دار نہیں۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ رب العالمین آسمان سے زمین تک کے تمام معاملات کے نظام کی تدبیر خود کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے اللہ رب العالمین کی ذات جس کے ہاتھ میں، جس کے کنٹرول میں ملک ہے، بادشاہت ہے اور ساری چیزوں پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہی آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات ایسی ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت کو بڑے واضح لفظوں میں بیان فرمایا ہے۔ تو گویا توحید کی پہلی قسم توحید ربوبیت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، پالنہار، نفع نقصان کا مالک، زندگی اور موت کا ذمہ دار اور مختار کل اور ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا سمجھنا، اس میں کسی کی شرکت گوارا نہ کرنا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ الوہیت کا دوسرا معنی ہے عبادت، یعنی اس کو توحید الوہیت بھی کہہ سکتے ہیں اور توحید عبادت بھی کہہ سکتے ہیں۔ توحید عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی، اپنے تقرب اور اپنی رضا کے لیے جن کاموں کو خاص کر دیا ان کاموں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے شرکت گوارا نہ کی جائے، کسی اور کو ایسے کام میں شریک نہ کیا جائے۔ ہر وہ کام جسے اللہ رب العالمین نے اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے خاص کر دیا ہے وہ عبادت ہے، اس میں کسی اور کو شامل اور شریک نہ کیا جائے، کسی اور کی خوشی نہ چاہی جائے، یہی توحید الوہیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقام پر توحید الوہیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اور اللہ رب العالمین کا یہ اٹل فیصلہ ہے، اس نے یہ بات فیصلے میں کہہ دی ہے اللہ تعبدوا الا اللہ الا اياه، اس کے علاوہ کسی اور کی تم عبادت نہ کرو۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اس کے علاوہ بہت سی آیات، بہت سی حدیث ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید الوہیت یا توحید عبادت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ توحید کی دوسری قسم ہے۔ توحید کی تیسری قسم کا نام ہے توحید اسماء و صفات۔ اسماء اسم کی جمع ہے جس کے معنی ہے نام، اور صفات کے معنی خوبی۔ توحید اسماء و صفات کا معنی ہے اللہ رب العالمین کے جتنے بھی نام ہیں اور اللہ رب العالمین کی جتنی صفتیں ہیں، ان ناموں اور صفتوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شامل اور شریک نہ کرنا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وهو السمیع العلیم، اللہ رب العالمین کی مثل کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اور وہ سننے والا ہے اور وہ جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کے پاس صفات ہیں، سننے کی صفت ہے، جاننے کی صفت ہے، اور بھی بہت سی صفتیں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں، مگر ان صفتوں میں کوئی اس کا مثل نہیں ہے۔ جیسے اس کی ذات میں اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کے افعال میں اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس کی عبادت میں، حق عبادت میں کوئی مثل نہیں ہے، ایسے ہی اس کے اسماء و صفات میں اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع العلیم۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اللہ رب العالمین کے بہت سے اچھے نام ہیں،
اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے بہت سے ناموں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اللہ رب العالمین کے بہت سے ناموں کا بیان فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے بہت سے اچھے نام ہیں، فادعوہ بہا، اس لیے اللہ رب العالمین کو انہی اچھے ناموں کے ذریعہ ہی پکارو، ان ناموں کو چھوڑ کر کے اپنی جانب سے اللہ کا کوئی نام منتخب نہ کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ایسے لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیجیے جو اللہ رب العالمین کے نام میں الحاد کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کے نام کے سلسلے میں قرآن و حدیث کا جو موقف ہے، اہل السنہ والجماعت کا جو منہج ہے، اس منہج اور موقف سے ہٹ کر کے دوسرا کوئی موقف اور منہج اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ چھوڑ دیجیے، ان کے طریقے میں مت چلیے۔ یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ اللہ رب العالمین کا نام صرف ایک ہے، اللہ، یہی اس کا ذاتی نام۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں یا حدیث نبویہ میں جتنے بھی نام بیان کیے گئے ہیں وہ سب صفاتی نام۔ جیسے ایک آدمی کا زید نام ہے، مگر اس کے باوجود اسے حافظ بھی کہا جاتا ہے، اسے عالم بھی کہا جاتا ہے، یا اس کے اندر اور کوئی خوبی ہے، اسے خطیب اور مقرر بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ خطیب یا مقرر یا عالم یا حافظ اس کا نام نہیں ہے، اس کی صفت ہے جو اس کے نام کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ ایسے اصلا اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے اللہ، باقی جتنے بھی نام رحمان، رحیم، غفور، غفار، ستار، یہ جتنے بھی نام قرآن کریم میں یا حدیث میں بیان ہوئے ہیں وہ سب صفاتی نام ہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفات تین قسم کی ہیں۔ ایک وہ صفت جو اللہ کی ذات سے متعلق ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہی سے خاص ہے وہ صفت، جیسے اللہ رب العالمین کا عرش پر مستوی ہونا، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، اس کا تعلق کسی غیر سے نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی یہ صفت اللہ ہی کی ذات سے متعلق ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرمانا، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے، مگر یہ اللہ کی ذات سے متعلق ہے، اس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صفات ذاتیہ۔ دوسری صفت وہ ہے جس کا تعلق بندوں سے ہے، جیسے پیدا کرنا، زندگی دینا، موت دینا، روزی دینا، کائنات کے نظام کو چلانا، یہ سب اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مگر ان صفتوں کا تعلق بندوں سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ایک صفت تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق ہے، دوسری صفت وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات سے متعلق نہیں بلکہ بندوں کے افعال سے متعلق ہے۔ یہ دو صفتیں اللہ رب العالمین کی بہت ہی اہم اور بڑی صفات میں سے ہیں۔ اسی طرح اب اللہ رب العالمین کی یہ جتنی صفتیں ہیں، چاہے اس کی ذات سے متعلق ہوں، چاہے بندوں کے افعال سے متعلق ہوں، ان ساری صفتوں میں کسی غیر کو شریک نہ سمجھنا، یعنی بغیر تشبیہ کے اللہ رب العالمین کے ان ناموں کو، ان صفتوں کو ماننا، ان کا عقیدہ اور یقین رکھنا بغیر تشبیہ کے، یعنی بغیر یہ کہے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کی یہ صفت کسی فلاں کی طرح ہے، بغیر تمثیل کے، یعنی بغیر یہ کہے ہوئے کہ اللہ رب العالمین کی صفت فلاں شخص کی طرح ہے، بغیر متعین کیے ہوئے اور متعین کیے بغیر یہ کہہ دینا کہ فلاں کی طرح ہے، مگر یہ نہ بتایا جائے کس کی طرح ہے، یا کسی کی طرح متعین کر دیا جائے، یہ بھی غلط ہے۔ بغیر تنزیہ کے، یعنی اللہ رب العالمین کو صفت سے خالی سمجھے بغیر، بعض فرقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے پاس صفات نہیں ہے، اس لیے بغیر تنزیہ کے، یعنی صفات سے اللہ رب العالمین کو خالی سمجھے بغیر ان صفات پر یقین رکھا جائے۔ بغیر تکییف کے، تکییف کا معنی ہوتا ہے کیفیت بیان کرنا، یعنی اللہ رب العالمین کے صفتوں کی کیفیت بیان کیے بغیر۔ اللہ رب العالمین کے پاس ہاتھ ہے، اس کے پاس پیر ہے، ہتھیلیاں ہیں، چہرہ ہے، ذکر موجود ہے قرآن میں، حدیث میں، مگر کیسا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ نہ تو کیفیت بیان کرنا درست ہے،
نہ کیفیت کا سوال کرنا درست ہے اور نہ کیفیت سے خالی سمجھنا درست ہے۔ کیفیت تو ہے، چہرہ ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے تو ہوگا ہی، ہاتھ ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ کسی چیز کے وجود کے لیے کوئی کیفیت بھی محسوس کی جائے۔ ایک انسان ہے تو اس کی شکل ضرور ہوگی، ایسے اللہ رب العالمین کی ذات ہے تو اس کی ذات کی، اس کے چہرے کی، اس کے اعضاء کی کوئی نہ کوئی کیفیت تو ضرور ہوگی، مگر وہ کیفیت کیسی ہے چونکہ اللہ رب العالمین نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی ہے، اس لیے کیفیت کو بیان نہ کیا جائے۔ اسی طرح کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بھی بدعت ہے۔ یہ پوچھنا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا پیر کیسا ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، یہ سوال بدعت ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے اس طرح کا کوئی سوال نہیں کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے، اسلاف نے اس طرح کا کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، یہ اسماء و صفات کی بنیاد ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین کے پاس صفت ہے مگر اس صفت کی کوئی مثلیت نہیں ہے، کسی کی طرح نہیں ہے، وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس کی الگ ہی شان ہے، چہرہ ہے مگر ہمارے آپ کی طرح سے نہیں ہے۔ یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ توحید کی 3 قسمیں ہوئی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ ان تینوں قسموں کو ملا کر کے توحید کامل ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی ان تینوں قسموں میں سے کسی ایک قسم کا اقرار کرے، 2 کا اقرار کرے اور ایک میں خلل پیدا ہو جائے تو وہ صاحب توحید نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی آدمی کے موحد ہونے کے لیے، صاحب توحید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ توحید کی ان تینوں قسموں کا عقیدہ اور یقین رکھے۔ اگر کسی بھی قسم میں خلل ہے، نقص ہے، یقین اور عقیدہ نہیں ہے تو ایسا آدمی صاحب توحید نہیں ہو سکتا ہے۔ یوں تو ساری کی ساری قسمیں برابر ہیں اس معاملے میں کہ اگر کوئی آدمی کسی ایک قسم کا بھی انکار کرتا تو صاحب توحید نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو اصلاً توحید الوہیت یعنی توحید عبادت کی دعوت کے لیے بھیجا تھا۔ انبیاء کی بعثت کا اصلی مقصد کیا تھا؟ توحید عبادت کی دعوت دینا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ساری امتوں میں رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرو، توحید الوہیت کا پیغام دے کر کے بھیجا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ تو اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجنے کا اصلی مقصد بیان فرمایا توحید الوہیت کی دعوت۔ لیکن اگر قرآن کریم میں آپ توحید کا موضوع پڑھنا چاہیں تو آپ کو توحید الوہیت سے زیادہ توحید ربوبیت کا موضوع ملے گا۔ جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید ربوبیت توحید الوہیت کی دلیل ہے۔ یعنی جب ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پیدا کرنے والا، موت و زندگی کا مالک، خالق، رازق، پالنہار، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت بھی صرف اسی کی کی جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے توحید ربوبیت کو ذکر فرمایا تاکہ یہ عقیدہ بیٹھ جائے کہ کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب یہ عقیدہ دماغ میں بیٹھ جائے گا تو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ عبادت کا مستحق بھی اللہ رب العالمین ہی ہے۔ تو گویا اتنی باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی توحید کی ان 3 قسموں میں سے کسی ایک قسم کو بھی نہیں مانتا ہے تو وہ مشرک ہو جائے گا، توحید سے خالی ہو جائے گا۔ لہذا جو موضوع تھا کفار مکہ ہی مشرک کیوں، کلمہ کو آدمی مشرک کیوں نہیں، ان تینوں قسموں کو جان لینے سے بات واضح ہو گئی کہ ایک آدمی اگر کلمہ کو پڑھنے کے باوجود بلکہ توحید کی 2 قسموں کو ماننے کے باوجود کسی ایک قسم کا بھی انکار کرتا ہے تو نہ تو اس کا کلمہ پڑھنا اس کے لیے مفید ہوگا اور نہ ہی توحید کی 2 قسموں کو تسلیم کرنا اس کے لیے مفید ہوگا، بلکہ وہ کافر اور مشرک ہی تصور کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں اہل مکہ، کفار مکہ جن کا یہاں تذکرہ ہے، کفار مکہ جن کے کافر اور مشرک ہونے میں کسی بھی مسلمان کو کوئی شک شبہ نہیں ہو سکتا ہے، اتنے دلائل اتنی وضاحت کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے جنگیں کرنا، ان کو توحید کی دعوت دینا، شرک سے بچانے کی کوشش کرنا،
یہ سب واضح چیزیں ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ والے لوگ کافر و مشرک تھے. تو کیا اس لیے مشرک تھے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ اس لیے مشرک تھے کہ اللہ رب العالمین کو اللہ نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ اس لیے مشرک تھے کہ وہ رسولوں کا انکار کرتے تھے؟ کیا وہ اس لیے مشرک تھے کہ وہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بات کو بڑی صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کفار مکہ اللہ رب العالمین کو رب تسلیم کیا کرتے تھے. آئیے کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سورہ یونس آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتا ہے قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون. سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل مکہ سے ان مشرکین سے کفار سے پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض یہ آسمانوں سے زمینوں سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ اما یملک السمع والابصار یا یہ سوال کیجئے کہ تمہارے کانوں تمہاری نگاہوں کا تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے؟ کس کے اختیار میں تمہارے اعضاء ہیں؟ یا یہ سوال کیجئے ومن یخرج الحی من المیت زندے سے مردے کو مردے سے زندے کو کون نکالتا ہے کون پیدا کرتا ہے؟ یا پھر ان سے یہ پوچھئے من یدبر الامر کائنات کے نظام کی تدبیر کون کرتا ہے؟ کائنات کا نظام کون چلاتا ہے؟ یہ سوالات ان سے کیجئے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ان سارے سوالات کے جواب میں آپ کو ایک ہی جواب ملے گا اللہ. روزی دینے والا ہمارے اعضاء کا مالک زندگی اور موت کا مالک کائنات کے نظام کو چلانے کا مالک اللہ رب العالمین ہی ہے. اس کا اقرار کر رہے ہیں کون؟ وہ لوگ جن کو ہم کفار اور مشرکین کہتے ہیں یعنی وہ توحید ربوبیت کے قائل ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ زمین کا مالک کون ہے؟ لمن الارض ومن فيها اور اس زمین کے اندر جتنے حیوانات جاندار ہیں ان کا مالک کون ہے؟ ان كنتم تعلمون اگر تمہیں علم ہے تو بتلائیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سيقولون لله وہ کہیں گے زمین اور زمین کی ساری جاندار چیزوں کا اللہ ہی مالک ہے. قل افلا تذکرون پھر پوچھئے کہ نصیحت اس سے حاصل کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سيقولون للہ قل افلا تتقون ان قریب یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی مالک ہے. آپ کہیے کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء آپ ان سے پوچھئے کہ ساری چیزوں کی ملکیت ساری چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ اور جو کسی شخص کو پناہ دیتا ہے اور جس کی مرضی کے بغیر کسی کو پناہ نہیں دیا جا سکتا ہے. ان کنتم تعلمون اگر ایسی شخصیت کا نام تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ. سيقولون للہ جواب وہ لوگ کہیں گے اللہ رب العالمین ہے. دیکھیے زمین کا مالک زمین کے سارے جانداروں کا مالک ساتوں آسمانوں کا مالک عرش عظیم کا مالک اسی طرح ساری چیزوں کی بادشاہت کا مالک سب کو پناہ دینے والا اس کے مقابلے میں پناہ کی طاقت نہ رکھنے والا ان ساری چیزوں کا اقرار صراحت کے ساتھ وہ لوگ کرتے تھے جن کو ہم کفار مکہ اور مشرکین مکہ کہتے ہیں. گویا مکہ کے مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے توحید کو بھی قائم تھے لیکن اس کے باوجود چونکہ توحید الوہیت میں شرک کر رہے تھے یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے بندگی کے لیے جن کاموں کو خاص کیا ہے ان کاموں کو اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے بھی کیا کرتے تھے. لات کے لیے عزا کے لیے منات کے لیے اور دوسرے انبیاء کی شکلوں پر بنائے گئے بتوں کے لیے نظر و نیاز قربانی اور دوسرے بہت سے کام کیا کرتے تھے جو صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے. تو توحید کی اس واضح ربوبیت والی قسم کو ماننے کے باوجود بھی ان کو کفار مکہ مشرکین مکہ کہا گیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کوئی آدمی صرف توحید ربوبیت کو مانتا ہے یہ توحید الوہیت کو مانتا ہے یہ توحید اسما کو مانتا ہے تینوں میں سے کسی ایک کو اگر نہیں مانتا ہے تو وہ چاہے اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کیوں نہ کہے چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا رشتہ دار کیوں نہ ہو چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین و صادق کیوں نہ کہے
چاہے وہ اللہ رب العالمین کو اللہ کیوں نہ مانے، چاہے وہ اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن کیوں نہ رکھتا ہو، یہ ساری چیزیں مکہ کے اندر پائی جاتی تھی. تو سارے مکہ ان ساری چیزوں کے قائل اور عامل تھے، اور اس کے باوجود قرآن اور حدیث نے ان کو کفار مشرک کہا ہے. لہذا اس دوسرے پوائنٹ سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی توحید کا اقرار کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، لیکن توحید کی قسموں میں سے کسی ایک قسم کا انکار کرتا ہے یا اپنے عمل کے ذریعہ کسی ایک قسم میں وہ نقص اور خلل پیدا کر رہا ہے، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج اور مشرک ہوگا، صاحب توحید نہیں ہو سکتا ہے. ان دو باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی. ایک کلمہ پڑھنے والا آدمی بھی بعض دفعہ اپنے اعمال اور اپنے عقائد کی وجہ سے مشرک ہو سکتا ہے. اب آئیے تیسری بات دیکھتے ہیں. کیا قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ کہیں اس بات کا تذکرہ ہے کہ ایک کلمہ وہ بھی مشرک ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ رب العالمین نے کئی مقام پر اس کو ذکر فرمایا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اور ایمان لانے والے لوگوں میں سے زیادہ تر اللہ پر ایمان لانے والے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، مشرک ہیں. اللہ پر ایمان لانے والے لوگوں کی اکثریت مشرک ہے. قرآن بیان کر رہا ہے اس کو صاف لفظوں میں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صاحب ایمان بھی مشرک ہو سکتا ہے. صاحب ایمان سے مراد ایمان کا دعوے دار، توحید کا دعوے دار، اسلام کا دعوے دار، کلمہ کو، نمازوں کا پابند، بعض دفعہ اپنے بعض عقائد کی بنیاد پر مشرک ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مومنین کی دعوے داران ایمان کی اکثریت مشرک ہے. اس سے اقلیت کو خوش ہو جانا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اکثریت کو مشرک قرار دیا ہے. اس کا مطلب اقلیت میں جو لوگ ہیں وہی راہ حق پر ہیں. اس لیے اگر ہماری تعداد اقلیت میں ہے تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اسی تعداد کے بارے میں تمام قسم کی خوشخبریاں ہیں، اور کل سے لے کر کے آج تک ہمیشہ اہل حق کی تعداد کم ہی رہی ہے. قرآن کہتا ہے اکثرہم، اکثریت مشرک کی ہے. دوسری بات، اللہ رب العالمین سورہ انعام آیت نمبر 82 میں ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، ملایا نہیں، اولئک لهم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو صاحب ایمان ہے، جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم ملا دیا. ظلم کیا ہے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اینا لم یظلم نفسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا ہم سے کون سا ایسا آدمی ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا، کوئی گناہ نہ کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے جس نے ظلم نہیں کیا ہے، اپنے آپ کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ایسے ہی شخص کے لیے امان ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. وہ آیت کریمہ کا خلاصہ ہوا کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو نہیں ملایا، وہی لوگ صاحب امن ہے، وہی لوگ صاحب ہدایت ہے. لہذا جو لوگ ایمان کے ساتھ شرک کو ملانے والے ہیں، نہ ان کے لیے امن ہے اور نہ صاحب ہدایت ہے. یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے دعوے دار تو ہیں، مگر انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی شرک کو ملا رکھا ہے. لیکن جس نے ایسا کر رکھا ہے اب وہ دعوے ایمان میں سچا نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے آخرت کے عذاب سے حفاظت بھی نہیں ہے اور ایسا آدمی صاحب ہدایت بھی نہیں ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ انعام آیت نمبر 121 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. جس پر اللہ رب العالمین کا نام نہ لیا گیا، یہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا، اسے مت کھاؤ، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. اور شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں اس قسم کے خیالات ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ صاحب توحید لوگوں سے آ کر کے بحث و مباحثہ کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ.
اور اگر تم ان شرک والے لوگوں کی اطاعت کر لو گے، یعنی ان کے جیسا شرکیہ عقیدہ رکھو گے یا ان کے جیسا شرکیہ کام کرو گے، یا جس طرح سے انہوں نے اللہ رب العالمین کے حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھ رکھا ہے، ایسا تم کر لو گے لَمُشْرِكُونَ، تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں صاحب ایمان کے بارے میں کہا کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی اگر صاحب ایمان ہے، صاحب توحید ہے، توحید کا دعوے دار ہے، لیکن وہ عقائد اور اعمال کے معاملے میں مشرکین کی پیروی کر رہا ہے تو مشرک قرار دیا جائے گا۔ چنانچہ کئی مفسرین نے اس آیت کریمہ کے ضمن میں یہ بات صراحت کے ساتھ بھی کی ہے۔ امام زجاج رحمہ اللہ مشہور مفسر اور لکھتے ہیں وفیہ دلیل علی ان من احل شیئا مما حرم اللہ وحرم مما احل اللہ فهو مشرک۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو آدمی اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھنے لگے، اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام سمجھنے لگے فهو مشرک، ایسا مشرک ہے۔ کتنا ہی صاحب توحید کیوں نہ اپنے آپ کو کہتا رہے، دعوے دار کتنا ہی بنتا رہے، یہی بات کئی مفسرین نے بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے جا ملیں گے، یعنی جو آج مشرکین سے الگ ہیں، جو صاحب توحید ہیں، ایک زمانہ ایسا ضرور آئے گا کہ وہ صاحب توحید جا کر مشرکین سے مل جائیں گے، یعنی وہ شرک میں داخل ہو جائیں گے، ان کے جیسا عقیدہ اختیار کرنے لگیں گے، ان کے جیسا عمل اختیار کرنے لگیں گے۔ اور اسی طرح قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تعبد قبائل من امتی الاوثان، یہاں تک کہ میری امت کے بہت سے قبیلے بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے، یعنی جو آج صاحب توحید بتوں کی عبادت سے دور ہیں، کل ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ وہ صاحب توحید نہیں رہ جائے گا، بتوں کی عبادت کرنے لگے گے۔ یہ حدیث اس بات کی صریح دلیل ہے کہ ایک صاحب ایمان کلمہ گو آدمی بھی اگر اپنے عقائد اور اپنے اعمال میں مشرکین کے طرز طریق پر چل رہا ہے، ان کے نقش قدم کی پیروی کر رہا ہے، ان کے جیسا عقیدہ رکھتا ہے، ان کے جیسے شرکیہ اعمال کرتا ہے، تو اگرچہ وہ صاحب کلمہ ہے، کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، مگر اپنے کفریہ اور شرکیہ عقائد کی بنیاد پر وہ آدمی کلمہ کو مشرک ہو جائے گا۔ یعنی کلمہ پڑھنے والا تو ضرور ہے مگر وہ مشرک ہے، انجام کے لحاظ سے، نتیجے کے لحاظ سے وہ شخص مشرک ہے، اگرچہ بظاہر وہ کلمہ کو اور اسلام کے احکام کا پابند ہے۔ لہذا یہ صریح دلیلیں اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ ایک مسلمان کلمہ گو آدمی بھی اپنے بعض عقائد اور بعض شرکیہ اعمال کی وجہ سے مشرک اور کافر ہو سکتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ کلمہ گو آدمی مشرک نہیں ہو سکتا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی آدمی مشرک نہیں ہو سکتا ہے، ان کے پاس دلائل کیا ہے؟ اس سے پہلے بھی کئی بار یہ بات عرض ہو چکی ہے کہ ہر منہج والے کے پاس یا ہر دعوے دار کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ضرور ہوتی ہے۔ اگر وہ دعوے دار مسلمان ہے تو ضرور وہ اپنے دعوے کی دلیل قرآن و حدیث سے ہی لے کر کے آیا ہوگا، مگر صرف دلیل کا ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت اور ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ دلیل بذات خود صحیح ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دے کر کے کوئی دلیل پیش کر رہا ہو مگر اصلاً وہ آیت ہو ہی نہ، حدیث کا حوالہ دے کر کے کوئی بات پیش کر رہا ہو مگر وہ حدیث صحیح ہی نہ ہو، ضعیف اور موضوع ہو یا حدیث ہی نہ ہو۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دلیل صحیح ہو، اس کا وجود ہو، سند کے لحاظ سے صحیح ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ دلیل اس دعویٰ پر دلالت کر رہی ہو، یعنی جو بات دلیل سے ثابت کی جا رہی ہے دلیل سے وہ بات ثابت بھی ہو رہی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ دلیل ہے مگر صحیح ہے اور اس کے باوجود وہ دلیل اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں جس کے لیے اسے پیش کیا گیا ہے۔ ایسے ہی اس موضوع کے تعلق سے کہ کلمہ کو مشرک نہیں ہو سکتا ہے، اس موضوع کے تعلق سے دعوے داروں نے قرآن و حدیث کی کئی دلیلیں بھی پیش کی ہیں۔ آئیے مختصر میں چند دلیلیں پیش کرتا ہوں، ان کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔
یعنی کلمہ کو جو آدمی ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور جہنم میں مشرک کو داخل ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین صاحب لوگ توبہ کہہ رکھا ہے اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، مشرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے کلمہ گو کے بارے میں فرمایا کہ اسے ہم جنت میں داخل کریں گے، اس کا مطلب جو کلمہ گو ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر وہ مشرک ہوتا تو آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف نہیں فرماتا، جہنم میں داخل کر دیتا۔ یہ ایک دلیل ہے کہ کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتا ہے، کچھ بھی عقیدہ رکھے، کوئی بھی کام کرے۔ لیکن کسی بھی دلیل کو سمجھنے کے لیے یا کسی بھی آیت اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کا بعض ٹکڑا لے لینا یا صرف ایک آیت اور ایک حدیث لے لینا کافی نہیں ہوتا ہے۔ اس موضوع پر تمام آیات اور حدیث کو جمع کرنے کے بعد کوئی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس تعلق سے کہ کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والا آدمی جنت میں داخل ہوگا، اس موضوع کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاف اور صریح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو آدمی اس حال میں مرے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے ساتھ اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کیا عبادت میں یا ربوبیت میں یا اسماء و صفات میں، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تب وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا، ورنہ صرف کلمہ پڑھنے سے کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسی تعلق سے دوسری روایت ہے شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اتخوف علیکم علی امتی الاشراک باللہ، میں سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ اپنی امت کے لیے محسوس کر رہا ہوں وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اپنی امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ میری امت شرک کرنے لگے گی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اما انی لست اقول یعبدون الشمس ولا قمر ولا مثلا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری امت کے لوگ سورج کی، چاند کی یا بدھ کی پوجا کرنے لگیں گے، ولکن اعمالا لغیر اللہ وشہوۃ خفیہ، بلکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے وہ بہت سے عبادت کے کام کرنا شروع کر دیں گے، وشہوۃ خفیہ، اور پوشیدہ جو دلوں میں شہوتیں ہوں گی، خواہشات ہوں گی، ان خواہشات نفسانی پر وہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ دونوں حدیثیں بتلا رہی ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا معنی یہ ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، اس کے تقاضے پر عمل کیا، اپنے عقیدے اور اپنے عمل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کیا، اور اسی حالت میں اس کی وفات بھی ہوئی ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث کے اندر کہا گیا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک دوسری دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، اللہ کی قسم مجھے تم لوگوں کے سلسلے میں اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ تم لوگ میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ تم لوگ میرے بعد دنیا کو حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگو گے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظ میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد میری امت کے لیے شرک کا کوئی خطرہ نہیں ہے، میں اپنی امت کے لیے شرک کا کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا ہوں۔ یہ حدیث ہے، صحیح ہے، لیکن حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں، اسی طرح دوسرے محدثین نے اپنی اپنی شروحات میں لکھا ہے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ میری پوری امت شرک نہیں کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے پوری امت کے لیے شرک کا کوئی خطرہ نہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تمام مسلمان اور توحید پرست ایک بار کی سارے کے سارے لوگ شرک میں ملوث ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ورنہ اس سے پہلے جو آیات اور حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی اس سے یہ بات صاف اور کلیئر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے بھی، آپ کے کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے بھی، آپ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے والے لوگوں میں سے بھی بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی جو اپنے شرکی عقائد اور شرکی اعمال کی بنیاد پر مشرکین سے جا ملے گی، توحید سے خالی ہو جائے گی۔ لہذا آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایک آدمی اگر کلمہ گو ہے، اگر نماز روزے کا پابند ہے، اسلامی احکام کی پابندی کرنے والا ہے، تو اسے بے خوف و خطر نہیں ہو جانا چاہیے اس بات پر کہ اب تو وہ آدمی کچھ بھی کرے مشرک نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، کلمہ کو بھی مشرک ہو سکتا ہے،
لہذا جب کلمہ کو بھی مشرک ہو سکتا ہے تو ضروری ہے کہ ہر آدمی بلا اختلاف مسلک و مشرق اپنے اعمال اور اپنے عقائد کا جائزہ بھی لیتا رہے. ایسا نہ ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد مطمئن ہو کر کے بیٹھ گئے کہ اب تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اب تو جنت کا سرٹیفکیٹ مل چکا. ایسا نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے عقائد اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، قرآن و حدیث سے اس کو میش کر کے ملانے کی کوشش کریں. اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کوئی عقیدہ اور عمل توحید کے خلاف ہے، تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جو لوگ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا آدمی مشرک نہیں ہو سکتا ہے، خواہ وہ قبر کی پوجا کرے، خواہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرے، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرے، کچھ بھی کرے، اگر کلمہ گو ہے تو وہ مشرک نہیں ہو سکتا ہے. اس بات کے دعوے دار اپنے دعوے میں صحیح اور درست نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کے دلائل صاف طریقے سے بتاتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا آدمی بھی اپنے بعض عقائد اور بعض اعمال کی بنیاد پر توحید سے خالی ہو کر کے شرک میں داخل ہو سکتا ہے، مشرک ہو سکتا ہے. بلکہ آیت کریمہ کی روشنی میں وما یؤمن باللہ اکثرهم الا وهم مشرکون، اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن حقیقت میں مشرک ہیں. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ خود اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو کتاب و سنت سے ملا کر دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ توحید سے میچ کھانے والا ہے، توحید کے خلاف ہے. اسی طرح معاشرے کے اندر جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ کلمہ کو مشرک نہیں ہو سکتا ہے، ان کی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سننے سمجھنے اور توحید پر تا حیات قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.